اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان حاتم من شعراء العرب وکان جوادا یشبہ شعرہ جودہ ویصدق قولہ فعلہ۔ یہ سبق حاتم کے بارے میں ہے، اور حاتم کا بچپن کیسا تھا، حاتم کے بچپن کے بارے میں اس میں بتایا جائے گا۔ اور حاتم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے اپنی سخاوت میں، اپنے لٹانے میں اس کی شہرت تھی، اسی طریقے سے وہ ایک شاعر بھی تھا اور عرب کے شعراء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور وہ جو سخی تھا، جو اس کی سخاوت کی داستانیں بہت مشہور ہیں، جب ہم اس کے شعر کو پڑھیں گے تو اس کے اشعار خود اس کی سخاوت کا، اس کے بڑے پن کا، اس کے لٹانے کا، انفاق کا خود بتائیں گے، خود گواہی دیں گے اس کے اشعار۔ اور اسی طریقے سے وہ جو اچھے کام کرتا تھا، وہ کارنامے جو انجام دیتا تھا، تو اس کے کارنامے پر اس کی باتیں، اس کے اقوال خود شاہد ہیں۔ وَكَانَ حَيْثَمَا نَزَلَ عَرِفَ مَنزِلَهُ۔ اور کہتے ہیں کہ حاتم اپنے بچپن میں اس قدر شہرت اسے مل گئی تھی کہ جہاں کہیں بھی جاتا وہ پورا علاقہ پورے طریقے سے حاتم کی وقار کو، حاتم کی عظمت کو پہچان جاتا تھا۔ وَكَانَ مُظَفَّرًا اِذَا قَاتَلَ غَلَبَ۔ اور کہتے ہیں کہ جب کسی جنگ میں وہ حصہ لیتا، کسی سے برسر پیکار ہوتا، تو وہ کیا نام ہے، اس پر اس کا غلبہ، اسے کامیابی ضرور ملتی۔ وَإِذَا غَنِمَ أَنْهَبَ۔ اور کہتے ہیں کہ جنگ میں جب اسے مال غنیمت ملتا تو مال غنیمت کو پورے طریقے سے لٹا دیتا تھا اور لوگوں کو بانٹ دیتا تھا۔ وَإِذَا سُئِلَ وَهَبَ۔ اور حاتم سے جب کبھی کوئی سوال کیا گیا، کسی نے کچھ مانگا، دستے سوال کو دراز کیا، تو فوراً اس نے دینے کو طے کر لیا، اسے دیا۔ وَإِذَا ضَرَبَ بِالْقِدَاحِ فَازَ۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ جوئے کے تیر جو انسان چلاتا ہے، جو کھیلتا ہے، کہتے ہیں کہ جب کبھی اس کی چلانے کی باری آتی تو وہاں بھی اس کو کامیابی سے سرفراز کیا جاتا۔ وَإِذَا سَابَقَ سَبَقَ۔ اور کہتے ہیں کہ جب بھی کسی سے کمپٹیشن ہوتا تو اس کمپٹیشن میں وہ لوگوں کو پیچھے کر دیتا تھا۔ وَإِذَا غُسِرَ أَطْلَقَ۔ اور جب کبھی کوئی قیدی بنتا تو اس قیدی کو وہ آزاد کر دیتا تھا۔ وَكَانَ يُقَسِّمُ بِاللَّهِ أَن لَا يَقْتُلَ وَاحِدَ أُمِّهِ۔ اور کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ قسم کھائی تھی، اپنے آپ سے عہد اس نے یہ لیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی سے کبھی کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ وَكَانَ إِذَا أَهْلُ الشَّرْحِ الْأَصَمِ الَّذِي كَانَتْ مُزَرَ تُعَظِّمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قبیلہ مزر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قبیلہ مزر کہتے ہیں کہ لوگ اس کی بہت ہی دور جاہلیت میں عظمت اس کو دیتے تھے، اس کو اعزاز دیتے تھے۔ يَنْحَرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ فَأَطْعَمَ النَّاسَ وَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ۔ کہتے ہیں کہ وہ روز آنا، کہتے ہیں کہ بغیر کسی ناغے کے 10 اونٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ کہتے ہیں لوگ جمع ہوتے اور تمام لوگوں کو کھلانے کے لیے پوری کوشش وہ کرتا تھا۔ فَكَانَ مِمَّنْ يَأْتِيهِ مِنَ الشُّعَرَاءِ
الحطیہ و بشر بن ابی حازم، کہتے کہ حطیہ اور بشر بن ابی حازم یہ دو ایسے شاعر ہیں جو مستقلاً حاتم کے پاس آیا کرتے تھے۔ فذکر ان ام حاتم اتیت والحبل فی المنام فقیل لها اغلام سمح یقال له حاتم احب الیک ام عشرۃ غلمۃ کالناس۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو والدہ تھی، کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ 19 سے ہیں، تو ان سے یہ کہا گیا کہ یہ بتائیے کہ حاتم جو بہت ہی سخی ہے، آپ کو حاتم چاہیے، ایسا سخی لڑکا چاہیے، یا ایسے 10 وہ لوگ چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ جنگ کا جب موقع آتا ہے تو وہاں شیروں کا کارنامہ انجام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہ اس میں کسی طریقے کی خامی ہے، نہ کسی طریقے کا کمینہ پن ہے، چھوٹے پن ہے، تو ایسے 10 لوگوں کی ضرورت آپ ہوگی یا حاتم جیسے بچے کی؟ فقالت حاتم، تو اس نے کہا کہ مجھے حاتم کی ضرورت ہے۔ تو یہ داستان تھی فولدت حاتما، تو جنہوں نے حاتم کو جنا، فلما ترعرع جعل یخرج طعامہ فإن وجد من یاکلہ معہ اکلہ وإن لم یجد طرحہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوا تو مستقلاً وہ اپنا کھانا نکالتا، اور کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو پیش کرتا جو کھانا چاہتے تھے، اور خود بھی ان کے ساتھ کھانے کو تناول کرتا۔ وَإِن لَمْ يَجِدْ، اور کہتے ہیں کہ جب کوئی کھانے والا نہیں پاتا تو وہ اس کھانے کو پھینک دیتا تھا۔ فَلَمَّا رَأَى أَبُوهُ أَنَّهُ يُهْلِكُ طَعَامَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَقْ بِالْإِبِلِ فَخَرَجَ إِلَيْهَا وَوَهَبَ لَهُ جَارِيَةً وَفَرْسًا وَفِي الْوَحَا۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ بات اس کے والد محترم کو پتہ لگی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانے کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ قال له الحق بالابل، تو پھر اس کے والد محترم نے یہ بھی ان سے کہا کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اونٹ ذبح کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، یہ اسی اعلیٰ کام کا سزاوار ہے۔ فخرج الیہا، تو کہتے یہ ہیں چنانچہ والد محترم ان چیزوں کے ساتھ اس کے پاس گئے، اور کہتے ہیں وہ وہب لہو جاریتن، اس کے ایک لونڈی دیا اور ایک گھوڑی دیا، اور گھوڑی کی جو بچڑا تھا وہ بھی دیا اس کو۔ فلما اتل ابلو تفقا یبغی الناس فلم یجدہم ویاتی الطریق فلا یجد علیہ احدا۔ تو کہتے ہیں جب بیلوں کا ریوڑ اس کے پاس آ گیا تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تلاش کرتا تھا، کہتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگوں کو تلاش کر کے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کو کھلائے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی آدمی کو نہیں پاتا تھا تو وہ راستے میں آتا، اور جب راستے میں بھی وہ کسی کو نہیں پایا تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ ان اونٹوں کو ذبح کر کے کس کو کھلائے۔ فبینا ہوا کذالک اذا بصر برکب علی الطریق فاتاہم فقالوا یا فتن هل من قلا۔ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں اس نے ایک کہتے ہیں کہ ٹولی کو دیکھا، ایک سوار لوگوں کو دیکھا، تو ان سوار لوگوں کے پاس وہ آتا ہے، تو سوار کرنے والے جو لوگ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تمہارے پاس کچھ ایسی چیز ہے
کہ جس چیز کی بنیاد پر تم ہماری تکریم کر سکتے ہو، ہماری ضیافت کر سکو، فقال تسألونی عن القرا، تم تھوڑی موڑی چیز کی ضیافت کی بات کرتے ہو، وقد ترون الابل، اور کہتے ہیں کہ تم اونٹوں کو دیکھتے ہو کہ میرے ساتھ اونٹوں کا ریوڑ ہے. وکان الذین بصر بہم عبید بن الابرس و بشر بن ابی حازم و نابغہ الزبیانی، کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہتے ہیں کہ ان سواروں کو دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ اس میں عبید بن ابرس ہے، بشر بن ابی حازم ہے اور نابغہ زبیانی ہے. وہ کانو یریدون النعمان، اور کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ، یہ سوار کرنے والے جو لوگ تھے، سواری کرنے والے یہ جو شعراء تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ نعمان جو خلیفہ تھا یا گورنر تھا اس کے پاس جانے والے تھے. فَنَحَرَ لَهُمْ ثَلَاثَةَ مِنْ إِبِلٍ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے، حاتم نے ان سارے سواروں کے لیے اپنے 3 اونٹوں کو ذبح کر دیا. فقال عبید انما اردنا بالقرا اللبن، اور بھئی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ چھوٹی موٹی ضیافت ہو جائے، یا یوں سمجھیے کہ ہمیں تھوڑا سے دودھ مل جائے. وکانت تکفینا بکرتن اذا کنت لا بد متکلفا لنا شیئا، اور کہتے یہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان اونٹ جو ہے یہ ہماری کفایت کریں گے. کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے سلسلے میں کسی طریقے کی تکلیف اور زحمت گوارا نہ کریں. فقال حاتم قد عرفت، کہتے میں پوری طریقے سے پہچان گیا ہوں. ولکنی رأیت وجوہا مختلفتا والوانا متفرقتا فظننت ان البلدان غیر واحدۃ فاردت ان یذکر کل واحد منکم ما رأى اذا اتى قومه. بعد هذه السطور ان شاء الله انا ادرس بقية من الدرس غدا او بعد الغد. يا ايها الطلبة والطالبات،